اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ المجادلہ سے ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ قد یقیناً سمع سن لی اللہ نے قول بات التی اس عورت کی تجادلک جو آپ سے جھگڑ رہی تھی فی زوجها اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی اور وہ شکایت کر رہی تھی اللہ کے سامنے، واللہ اور اللہ یسمع سن رہے تھے تحاورکما تم دونوں کے سوال جواب، ان اللہ بے شک اللہ سمیع سب کچھ سننے والے، بصیر سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے سامنے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کے سوال جواب سن رہے تھے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، الذین جو لوگ یظاہرون ظہار کر بیٹھیں یعنی ماں کہہ دیں، منکم تم میں سے، تم مردوں میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں کو، ما ہن وہ نہیں ہوتی ان کی، امہاتہم ان کی مائیں نہیں ہوتی وہ، امہاتہم ان کی مائیں، ان نہیں ہیں امہاتہم ان کی مائیں، الا مگر اللائے وہ، ولدنہم جنہوں نے ان کو جنا ہے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَيَقُولُونَ کہتے ہیں، منکرن نامناسب یا غیر معقول، من القول بات، وزور اور جھوٹی بات، وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لعفو بہت زیادہ معاف فرمانے والے، غفور بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیں تو وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان امہاتہم ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بے شک وہ ایک نامناسب یا غیر معقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے، بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ والذین یظاہرون وہ لوگ جو ماں کہہ بیٹھیں، من نسائہم اپنی بیویوں کو، ثم پھر یعودون وہ لوٹنا چاہیں، لما قالوا اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی، فتحریر رقبہ تحریر تو آزاد کریں، رقبہ یہ غلام، من قبلی پہلے ان یتماسا آپس میں ہاتھ لگانے سے، ذالکم اس سے تو عزون ابھی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے یا تم کو نصیحت ہوگی، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ فمن لم یجد پھر جو شخص نہ پائے، فصیام تو روزے رکھے، شہرینی 2 مہینے متتابعین مسلسل، من قبلی اس سے پہلے ان یتماسا کے واپس میں ہاتھ لگائیں، فمن لم یستطع جو طاقت نہ رکھے، فیطعام تو کھانا کھلائے، 60 مسکینہ مساکین کو، ذالکا یہ حکم اس لیے ہے، لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسول پر، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ ان بے شک الذین جو لوگ یحادون مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، ورسول اور اس کے رسول، کبتوا وہ ذلیل ہوئے ہیں یا وہ ذلیل کیے گئے جائیں گے، کما جیسے کبتا ذلیل کیے گئے، الذین وہ لوگ، من قبلہم جن سے پہلے تھے، وقد انزلنا اور ہم نے اتاری ہیں، آیات بینات بہت صاف، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ یوم یبعثہم جس دن اللہ ان کو اٹھائیں گے، جمیعاً سب کا سب کو، فینبئہم پھر ان کو بتائیں گے، بما عملوا جو انہوں نے عمل کیا، واحصاہ اللہ نے ان کو وہ سب گن رکھے ہیں، ونسوا اور وہ بھول گئے ہوں گے، واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ ان آیات کے شان نزول بھی سن لیں، اور اس میں سبق آموز واقعات بھی ہیں، سبق آموز چیزیں بھی ہیں اس کے اندر۔ واقعہ یہ ہے، ان آیات کے شان نزول ہی ہے، شان نزول کا مطلب بیک گراؤنڈ، پس منظر کہ یہ آیات کیوں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ صحابی تھے،
ان کی بیوی تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ. تو اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیوی سے ایک مرتبہ کہا تھا انتی علیہ کظہر امی، تم میرے حق میں ایسی ہو جیسے میرے لیے میری ماں کی پشت ہے. زمانہ جاہلیت میں جب کوئی آدمی یہ الفاظ کہتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس نے بیوی کو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا اور کبھی اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہو سکتی تھی، اور پھر اس کے بعد میں بیوی علیحدہ ہو جاتے تھے. جب یہ واقعہ پیش آیا خولہ بنت ثعلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوئیں اور آپ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اب میرے شوہر نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک اس سے متعلق وہی نازل نہیں ہوئی تھی. تو بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے تو ما امرت فی شانی کی بشیئن حتی الآن، کہ ابھی تک تمہارے مسئلے سے متعلق میں کوئی وہی نازل نہیں ہوئی. ایک روایت میں یہ. دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ما اراکی الا قد حرمتی علیہ، کہ میرے خیال میں تو آپ نے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہو. یہ سن کر وہ آپ سے مزید بحث کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، اب میں نے ساری زندگی شوہر کی خدمت کی ہے، اس وقت وہ بوڑھی تھیں اور ان کے شوہر بھی بوڑھے تھے، اور اب اگر میں شوہر سے علیحدہ ہو جاؤں تو میرا گزارا کیسے ہوگا؟ بچے کس کے پاس رہیں گے؟ بچے اگر میرے پاس رہیں انہیں میں کہاں سے کھلاؤں گی؟ اگر شوہر کے پاس رہیں گے تو شوہر کی نگہداشت اور حفاظت کیسے کریں گے؟ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور ایک روایت میں یہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ما ذکر طلاقا، میرے شوہر نے طلاق اللہ لفظ تو نہیں کہا، بس یہی کہا انتی علیہ کظہر امی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو ان آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتحال کا حکم بیان فرمایا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت خولہ نے یہ فرمایا اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ اپنی حالت کی آپ کے سامنے ہی شکایت کرتی ہوں. تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو شریعت میں اس کا حکم آ گیا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ قد سمع اللہ التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. تو جھگڑنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ سے وہ جھگڑ رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ بار بار آپ سے سوال کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ کو اس کا حل بیان فرمائیں، اس کا حل بیان فرمائیں. اس سے بات سمجھ اگر میں بھی میں نا اتفاقی اور ناچاکی بھی ہو جائے اور کسی معمولی بات کی وجہ سے ہو، مثلا کہیں شک پیدا ہو جائے کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ اسی طرح ناگواری ہو جائے، تو اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی ماہر مفتی سے اس کا حل دریافت کرنا چاہیے. بعض لوگ حل دریافت کرتے ہی نہیں، یہ خود سمجھ بیٹھتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے، پھر بیوی شوہر سے علیحدہ ہو جاتی ہے، حالانکہ شرعی لحاظ سے طلاق نہیں ہوتی. یہ اسی طرح کوئی معمولی بات ہو جائے تو پھر اس کا حل تلاش کرنے کی مرد عورت دونوں کوشش کرنی چاہیے. مرد کوشش نہ کرے تو عورت کوشش کرے، جا کے مسئلہ پوچھے. دیکھیں خولہ بنت ثعلبہ ایک عورت ذات تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، بار بار اس کہ یا رسول اللہ سے کوئی حل نکالیے، کوئی حل تلاش پیدا فرمائیے تاکہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو سکے. اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنے کی لازمی کوشش کرنی چاہیے. تو جب انہوں نے بار بار حضور سے سوال جواب کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیات نازل فرمائی. یہ زہار کا مسئلہ ہے. شریعت میں زہار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ، یعنی وہ عورتیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بہن ہے، والدہ ہے، تو ان میں سے کسی محرمات ابدیہ والی عورت کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے، یعنی ویسا قرار دے جس کے لیے اس طرح دیکھنا مرد کے لیے حرام ہے. مثلا پشت کی طرف، پیٹ کی طرف تشبیہ دے، بیوی کو یہ کہ تو میرے لیے میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے، میری ماں کے پشت کی طرح ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ ہو کہ جیسے میری ماں میرے لیے حرام ہے تو بھی میرے لیے حرام ہے، نیت بھی حرمت کی ہو، تو اس سے زہار کہا جاتا ہے. اگر حرمت کی نیت نہ ہو بلکہ ویسے کہے جیسے میری ماں میرے لیے قابل احترام ہے تو میرے لیے قابل احترام ہے، یا ایسے کہے اس کا مطلب یہ ہو کہ جیسے میری ماں تو میری ماں کی عمر کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو، یا تیری شکل و صورت میری ماں جیسی ہے، تو ان صورتوں میں زہار نہیں ہوگا. اگر حرمت کی نیت پھر زہار ہو جائے گا. زہار کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنے میں بھی کی طرح نہ ان کے لیے حرام ہو جائے گا، تو اس کفارہ ادا کیے بغیر اکٹھے رہنا جائز نہیں ہوگا. وہ کفارہ کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور بلا کے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہیں، اب تم بیوی کی طرح تب رہ سکتے ہو جب کہ تم یہ کام کرو. نمبر 1، یہ تو تم 2 مہینے مسلسل روزہ رکھو. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، میں بہت کمزور ہوں، میں 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا. پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تم پہلے یہ فرمایا کہ غلام آزاد کریں. تو انہوں نے عرض کیا کہ میں غلام آزاد نہیں کر سکتا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو. تو عرض کہ میں 2 ماہ کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے
تو پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. 60 مسکینوں کو. 60 مسکینوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسکین کو 15 کلو گندم دو یا اسی قیمت دے دو. اس طرح تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، پھر تم اکٹھے رہ سکتے ہو. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شریعت نے جو زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح کہہ دینے کو اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتے تھے، اس رسم کی ممانعت فرما دی کہ یہ رسم درست نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اس طرح کہہ دے خدا نخواستہ، وہ حرمت کی نیت سے کہے، بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی. البتہ شریعت نے اس بات کو چھوڑا بھی نہیں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے. فرمایا کہ ان کی اس طرح کہنے سے بیوی حقیقی ماں کی طرح حرام تو نہیں ہو جاتی، لیکن یہ بات ہے غلط. فرمایا کہ منکرم من اصل مائیں تو وہی ہیں الا اللہ ولدنہم، جنہوں نے ان کو جنا ہے، جن سے انسان پیدا ہوتا ہے وہی اصل ماں ہوتی ہے. لیکن جو آدمی بات کہتا ہے وہ جھوٹی اور غلط بات کہتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کر اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. اور لیکن شریعت جرمانہ عائد کر دیا، جو کفارہ ہے ایک طرح کا جرمانہ ہے کہ پہلے آدمی یہ ادا کرے، پھر اس کے بعد آپس میں بیوی اکٹھے رہ سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو پھر حضرت اوس بن صامت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسکینوں کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بیٹھ جائیں. پھر وہ بیٹھ گئے کہ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئے کہ یا رسول اللہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. حضرت اوس کو فرمایا کہ یہ غریبوں میں تقسیم فرما کر دیں. اور بعض روایت میں کہ آپ نے صحابہ کو ترغیب دی کہ انہوں نے کفارہ ادا کرنا ہے، آپ ان کی مدد کریں. تو صحابہ کرام نے ان کی مدد کی اور پھر انہوں نے اپنے کفارہ ادا کیا. تو شریعت میں زبان کی بڑی احتیاط کا حکم ہے کہ انسان جھوٹی، غلط، نامناسب بات زبان سے نہ بولے. خدا نہ خواستہ میں نا اتفاقی ہو بھی جائے تو کوشش کریں اس کو برداشت کریں، حتی الوسع اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اور پھر بھی اصلاح نہ ہو تو پھر کسی سمجھدار عالم دین سے مشورہ کریں کہ یہ معاملہ ہے، اس کی اصلاح کرنے کیا طریقہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ نے یہ حکم اس لیے دی تاکہ تم اللہ کے احکام پر عمل کرو اور کفارہ ادا کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری سب باتیں سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے. جیسے پہلے لوگ مخالفت کرنے والے ذلیل ہوئے ہیں، وہ ذلیل ہوں گے. مخالفت سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ رسول کی تعلیمات کو خدا نخواستہ غلط بتائے، ان کے عیوب بیان کرے، نقائص بیان کرے، ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے، عمل کرنے والوں کی مخالفت کرے، یہ دین پھیلانے والوں کی مخالفت کرے. سب لوگ اس میں شامل ہیں. اور آج کل بدقسمتی سے بہت سے ناواقف مسلمان اس میں شامل ہوتے ہیں کہ جس اسلامی حکم کا معاشرے میں چال چلن نہیں ہوتا، شرعی پردہ ہے عورتوں کے لیے، اس طرح اور جو مسائل ہیں، تو ان کو مسلمان بھی بے طراز تنقید کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. انسان عمل کرنے کی کوشش کرے، عمل نہ کر سکے تو عمل کرنے والوں پر طعن و تشنیع نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا یا میں فلاں ایک کام نہیں کرتا، میری غلطی کوتاہی ہے، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. عمل کرنے والوں طعن و تشنیع نہ کرے. پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں ذلیل ہوں گے، اور ہم نے تو واضح آیات نازل کر دی ہیں اور میں سب کو بتا دیا ہے کہ اللہ کے احکام کیا، عمل کیسے کرنا ہے. پھر فرمایا کہ کب ذلیل ہوں گے؟ جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائیں قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے سب کچھ گن کے رکھا ہوا ہے. جتنے بھی دنیا میں کافر، فاسق، فاجر لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، سب کچھ اللہ گن کے رکھا ہے. وَنَسُوا، قیامت کے دن یہ سب لوگ اپنے کیے اعمال بھول جائیں گے، اللہ کو یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے احکام سمجھ کر اخلاص سے نیت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث مجھے اور بھی یاد آ گیا. عائشہ فرماتی ہیں جب خولہ بنت ثعلبہ حضور کے پاس آئیں تو میں گھر کے ایک کونے میں تھی، اپنا کام کر رہی تھی، اور بار بار حضور سے یہ بات کہہ رہی تھیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ میں اللہ کی قدرت پہ حیران ہوں. ان کی باتیں پوری طرح سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھیں، اچھی طرح میں سن نہیں پا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر ان کی باتیں سن لی. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مرتبہ سفر میں تھے، اور سامنے سے ان کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے. سامنے سے ایک خاتون آئیں اور آ کے وہ ٹھہر گئیں. حضرت ان کی بات سننے لگی، کافی دیر وہ کھڑی رہیں. حضرت عمر ان کی بات سن کر جواب دیتے رہے. تو پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت آپ ایک بوڑھی خاتون کے لیے اتنی دیر کیوں ٹھہرے رہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ وہ خاتون تھی جن کی بات اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر سنی تھی، تو میں کیوں نہ ٹھہرتا ان کے لیے. اللہ نے ان کی باتیں سن کر ان کے مسئلے کا حل بیان فرمایا. تو حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ مجھے رات کے وقت تک بھی یہاں ٹھہرائے رکھتی تو میں ٹھہر جاتا. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے دل میں بھی نیک شخصیات کی
بڑی قدر تھی، بڑا احترام تھا. تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کا احترام کریں اور مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں. جس میں نے پہلے بھی عرض کیا، خدا نخواستہ میں بھی ناچاکی ہو جائے تو کسی قابل مفتی سے اس کا حل تلاش کرانے کی کوشش پوری کوشش کرنی چاہیے. اگر ایک کے پاس حل نہ ہو دوسرے سے رابطہ کریں، تیسرے سے رابطہ کریں کہ بتائیں مسئلہ پیش آ گیا، اس کا حل کیا ہے. شریعت میں ہر چیز کا حل ہے، لیکن اکثر لوگ تلاش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو حل نہیں ملتا. اب طلاق کے بھی ہزاروں مسائل ہیں، طلاق واقع ہونے کی شرائط ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں، تفصیلات دیکھی جاتی ہیں. اکثر طلاق کی صورت میں اکثر کوئی نہ کوئی شرعی حل نکل آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.